پہ چلے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دشمنوں کی سازشوں سے اور ان کی چالوں سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے وعدہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم اپنی زندگیوں میں تقوی لاؤ، کوئی دشمن تمہارے خلاف کتنی بڑی سازش کیوں نہ کرے لیکن تمہیں اس کی سازش کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، دشمن کی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرو اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک انعام انسان کو یہ دیتا ہے تقوی پر کہ دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آج آدمی اپنی سیفٹی کے لیے بہت سے گارڈ رکھتا ہے، بہت سے حفاظت کے ذرائع اپناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ جو تقوی پہ چلے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، تابعین میں سے تھے۔ اسود عنسی کا دور تھا، یہ وہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ ابو مسلم خولانی نے کہا نہیں، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ظالم نے کہا کہ اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے میں تمہیں آگ میں جلاؤں گا، تو اس نے آگ بھڑکائی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بستان العارفین میں اور دیگر محدثین مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابو مسلم خولانی کو جیسے آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا کرنا کہ اللہ نے آگ کو گویا حکم دیا تو آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ابو مسلم خولانی چند دن آگ میں رہے لیکن اللہ نے اس سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اسود عنسی نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اگر عوام الناس میں یہ خبر پھیل گئی تو سب تو ان پر ایمان لے آئیں گے اور سمجھ جائیں گے میں جھوٹا ہوں اور ان کا دین سچا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کو راتوں رات یمن سے نکال دو۔ ابو مسلم خولانی کو اسی وقت رات کے وقت اس علاقے سے نکال دیا گیا۔ ابو مسلم وہاں سے چلے اور چلتے چلتے مدینہ پہنچے۔ اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ لوگ حیات تھے۔ تو یہ جیسے مسجد نبوی میں آئے تو ایک ستون کے پیچھے نوافل پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے، مدینہ کا رہائشی نہیں ہے، تو نماز کے بعد ان کے قریب گئے اور ان سے جا کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسلم بن صوف۔ حضرت عمر کی فراست دور تک تھی، انہوں نے کہا کیا تم ابو مسلم خولانی تو نہیں ہو کہ جنہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان پہ اثر نہیں کیا؟ تو یہ آگے سے خاموش ہو گئے۔ کہا بتاؤ وہی ہو؟ تو انہوں نے سر ہلایا، ہاں اللہ کی مدد تھی کہ آگ نے میرے اوپر اثر نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ کہا اللہ نے ہمیں اس امت میں وہ انسان دکھایا کہ جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو حضرت عمر نے اپنے اور ابو بکر صدیق کے درمیان ابو مسلم خولانی کو بٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور مقام دیا اور دشمن کی چالوں سے بچایا۔ بنیادی وجہ زندگی میں تقوی تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا ایک وعدہ یہ ہے چھٹا کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، ہم تمہیں دشمنوں کی سازشوں سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ نمبر 7، اگر کوئی انسان تقوی پہ چلے گا اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں سب سے معزز انسان وہ ہے جو متقی ہے۔ 7واں فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزت عطا کرے گا۔ جو تقوی پہ چلے گا اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے معزز انسان متقی انسان ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مذکر اور مؤنث سے، وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے تمہیں شاخوں میں تقسیم کیا،
تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے ہاں سب سے معزز وہی ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا. تو اللہ نے کہا میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ تقوی ہے. گویا اللہ کے ہاں عزت کا معیار مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، حسب و نسب نہیں ہے، قبیلہ اور خاندان نہیں ہے، زبان نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہے. تو ساتویں چیز جو اللہ بندے کو دیتا ہے تقوی پر، اللہ انسان کو دنیا میں عزت عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ عزتیں میرے اختیار میں ہیں. منافقین نے کہا تھا کہ ہم لوگ عزت مند لوگ ہیں، جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، ان کو مدینہ سے نکال دیں گے کیونکہ یہ لوگ بے عزت لوگ ہیں اور ہم لوگ عزت والے ہیں. جب یہ جملہ کہا تو اللہ نے سورہ منافقین میں فرمایا کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ اس کو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ ایک فائدہ کیا دیتا ہے؟ جو تقوی پہ چلتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. تو جو اللہ کو دوست بنائے گا وہ عزت پائے گا، اور جو اپنے رب سے گناہوں کے ذریعے دشمنی اختیار کرے گا وہ ہر معاملے میں ذلیل و خوار ہوگا. نمبر 8، جو تقوی پہ چلے گا اللہ 8واں انعام کیا دے گا؟ فرمایا جہنم کی آگ سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت ہے جو تقوی پہ چلے. سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ رب العزت نے اس وعدے کا تذکرہ فرمایا کہ جو تقوی پہ چلے گا وہ جہنم سے محفوظ ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ طے ہو چکا ہے. اب پل صراط حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہر انسان نے اس سے گزرنا ہے. جیسے اعمال ہوں گے اس طرح انسان گزرے گا. کوئی ہوا کی تیزی کی طرح گزرے گا، کوئی گھڑ سوار کی تیزی کی طرح گزرے گا، کوئی پلک جھپکنے کے برابر گزرے گا. اور اگر اعمال اچھے نہیں تھے تو وہیں پل صراط سے جہنم میں گر جائے گا. اب اللہ کس کو بچائے گا؟ تو اللہ نے وعدہ ذکر کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. ہم اس انسان کو بچائیں گے جس کی زندگی میں تقوی ہوگا. جس کی زندگی میں تقوی ہوگا ہم اس کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے، ہم پل صراط سے اس کو گزار دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور قیامت کے دن ظالم لوگ گھٹنوں کے بل اس حالت میں ہوں گے کہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے. اب وہ معافیاں مانگیں گے لیکن آج معافی انہیں فائدہ نہیں دے گی. تو گویا تقوی کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ 8واں کیا ہے کہ جو تقوی پہ چلے گا اللہ جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا. نمبر 9، جو تقوی کی زندگی پہ چلے گا 9واں انعام اللہ یہ دے گا کہ اللہ کے ہاں بہترین انجام متقین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین انجام متقین کا میرے ہاں ہے. سورہ قصص آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور ہم نے یہ گھر نہیں رکھا ان لوگوں کے لیے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو ہوگا پرہیزگاروں کے لیے. تو گویا اللہ ایک انعام یہ دے گا انسان کا انجام اچھا ہوگا. جو متقی ہوگا دنیا میں بھی اچھا انجام ہوگا، آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا. نمبر 10، جو تقوی کی زندگی پہ چلے گا 10واں انعام اللہ یہ دے گا کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا. اور جو گناہ پہ چلے گا اللہ اس کے دل کو سخت کر دے گا. جب انسان گناہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. پھر یہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، ایک دھبا لگتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ہدایت کی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی. کلا بل ران علی قلوبہم،
کہ ان لوگوں کے دلوں پہ زنگ لگ گیا، اور زنگ لگنے کی وجہ ان کے اعمال ہیں۔ تو دلوں کی سختی گناہوں کی وجہ سے، اور دل کی نرمی تقوی کی وجہ سے۔ تو جس انسان کا دل نرم ہے گویا اس کی زندگی میں تقوی ہے، اور جس کے دلوں میں سختی ہے تو سمجھنا چاہیے قسوۃ القلب اللہ کی ناراضگی ہے، گناہ دل کو سخت کرتا ہے۔ اس لیے نیکی کی زندگی پر انسان آئے گا تو اللہ دل کو نرم کرے گا۔ اب یہ نرم دل کس سے ہوگا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ دل کو نرم کرنا ہے، حضور نے فرمایا دو چیزیں اپناؤ، غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور نمبر دو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دو۔ تو حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال پر بھی اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا کیا علاج بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ تو دلوں کا زنگ اتارنا ہے تو لسان نبوت سے دو چیزیں اور بیان ہوئی ہیں، تلاوت انسان کثرت سے کرے اور انسان موت کو یاد رکھے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے تلاوت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج کا نادان کہتا ہے میں تلاوت نہیں کرتا، بھلا تیری کیا مجال کہ تو تلاوت نہ کرے، اللہ تجھے توفیق نہیں دیتا۔ جب اللہ ناراض ہوگا تلاوت کی توفیق نہیں دے گا۔ آج انسان کا کتنا وقت موبائل میں گزر جاتا ہے، 8-8 10-10 گھنٹے، بعض کے تو 16-16 گھنٹے موبائل میں گزر جاتے ہیں، لیکن پورے دن میں 5 منٹ کے لیے اسے تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج اگر دنیا میں کوئی بادشاہ یہ کہہ دے کہ میں آج تم سے ملوں گا اور اس کا وقت ہمیں مل جائے کہ ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر یا ملک کا وزیر داخلہ یا خارجہ، اس سے اگر ہماری ملاقات طے ہو جائے کہ 5 منٹ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہو، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ آج وزیر داخلہ کے ساتھ میں بیٹھا، 5 منٹ میری ان کے ساتھ بات ہوئی، سیلفیاں بنا کر نیٹ پہ ڈالتے ہیں، دوستوں کو شیئر کرتے ہیں۔ یہاں قرآن میں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کی توفیق نہیں ہو رہی۔ بندہ اگر 5 منٹ دے تو انسان کتنا خوش، حالانکہ اس کا عہدہ عارضی، آج یہ عہدہ ہے چند دنوں بعد شاید ختم ہو جائے، یہ عہدہ عارضی ہے، انسان کو اس سے کتنی خوشی ہے۔ رب العالمین جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ بلا رہا ہے کہ میری کتاب کو پڑھو، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے لیکن ہمیں توفیق نہیں مل رہی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دلوں پہ زنگ لگ گیا۔ تو جب دل پہ زنگ لگے گا تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی، اور زنگ کو اتارنا ہوگا تو تلاوت کرنی ہوگی، اور موت کو کثرت سے یاد رکھنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا تقوی کے انعامات میں نمبر 10 اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے